دیکھیے آج ہم سب ایک ایسے گناہ میں ملوث ہیں جس کا بہت زیادہ گناہ ہے، اور وہ ہے غیبت یعنی بیک بائٹنگ، یعنی لوگوں کی ان کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی بھی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا ہمارے لیے ایک دم نارمل بات ہو گئی ہے، اور ہم سب غیبت کرنے میں ایک دم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ بس تم اس سے کراہت کرو گے اور اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے ڈھنگ سے کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو اسے برا لگے۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں موجود ہو تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات جو تو کہتا ہے اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہوئی جو تم بول رہے ہو اس کے بارے میں تو پھر یہ تو بہتان ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس حدیث کے معنی؟ مثلاً اکثر عورتیں مل کر بیٹھ جاتی ہیں اور دوسری بہنوں کی ان کی غیر موجودگی میں برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی بھی گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے بھائیوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث جو کہ بہت ہی پریکٹیکل وارننگ ہے ہم سبھی کے لیے، چاہو تو آپ آزما لو۔ فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم نے مسلمانوں کی غیبت کی اور ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو، عیبوں کو، چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا، اور اللہ جس کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کر دے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر! یعنی غیبت کرنے والا باہر تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہوگا، گھر میں بھی بے عزت ہو جائے گا اور گھر والوں کی نظروں میں بھی گر جائے گا۔ دیکھیے جو بھی بہن اور بھائی یہ دو گناہوں میں ملوث ہیں، ایک لوگوں کی غیبت کرنا اور دوسرا لوگوں کے عیب ٹٹولنا، یعنی لوگوں کی غلطیاں، ان کے فالٹس، ان کے راز، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا وغیرہ، تو سیریسلی آپ توبہ کر لیں، ورنہ آزما کر دیکھ لیں غیبتیں کرنے والوں کی زندگی اللہ کیسے برباد کرتا ہے۔ واللہ آج سے ہی یہ عادت چھوڑ دیجئے، کوئٹ کر دیجئے اس ہیبٹ کو۔ اتنی خطرناک وارننگ جاننے کے بعد بھی کہ اللہ آپ کو برباد کر دے گا گھر میں بھی اور باہر بھی، کیا اب بھی آپ لوگوں کی برائیاں کرتے پھرو گے کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس کی بیٹی نے یہ کیا، اس کے بیٹے نے وہ کیا، ان کا خاندان تو ایسا ہے، ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، وہ تو کالے ہیں، موٹے ہیں، کنجوس ہیں، ان کی شادی میں تو یہ ہوا تھا، ان کی بیٹی نے تو بھاگ کر شادی کر لی، اس کے بیٹے کا تو افیئر شروع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے یہ ان کے ذاتی معاملے ہیں، اگر آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ان کی برائیاں بھی نہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آ کر آپ کے پاس کسی دوسرے کی برائیاں بیان کرتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بھی برائیاں دوسروں سے کرتا پھرتا ہوگا، اس لیے کبھی بھی کسی غیبت کرنے والے کے پاس اپنے رازوں کو بیان مت کریں۔ ڈونٹ ٹرسٹ دیم وتھ یور سیکریٹس، ورنہ وہ خود تو رسوا ہوگا، آپ کو بھی رسوا کر دے گا۔ اور ہاں، غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں، اگر آپ سنیں گے نہیں تو سامنے والا غیبت کرے گا نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مردہ خچر یعنی ڈیڈ میول سے پیٹ بھر کر کھانا کسی مسلمان کا گوشت کھانے سے بہتر ہے، یعنی ایک مردہ جانور کو کھانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی انسان کی غیبت کی جائے۔ اللہ اکبر! میرے بہن بھائیوں، اس کبیرہ گناہ سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔